ناول دھوپ چھاؤ سا ہرجائی، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 17۔ کیا ہوا ارتضیٰ؟ خیریت ہی سب؟ وہ پریشان سے ارتضیٰ کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ جی دادو، بس وہ شیر افکن سے بات کر رہا تھا، اجالا اور حیات کو لے کر پریشان ہے وہ تو۔ ارتضیٰ اصل بات گول کر گیا تھا، پھر نظر اٹھا کر آبسہ کو دیکھا جو ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لڑکی تم روم میں جاؤ، میں کچھ دیر میں بات کرتا ہوں تم سے، وہ جس قدر سخت لہجے میں بولا تھا۔ آبسہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مگر میں وہ کال کہا نا روم میں جاؤ، میں بات کرتا ہوں تم سے۔ آبسہ اس قدر سختی پہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ ارتضیٰ بیٹا 1 منٹ دادو، آبسہ نے خائف نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی دادو سے بات کرتے وقت گھی شکر ہو جاتا تھا اور اس سے بات کرتے ہوئے لگ رہا تھا انگارے چبا لیے ہوں۔ اسے کمرے میں واپس آئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر شیر افگن نہ جانے کہاں غائب تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ گھڑی 2 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی، مگر افگن کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ افگن کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ وہ پریشان سی لب چبا کر رہ گئی۔ کہیں اجالا کے پاس؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ نہیں، افگن ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ ڈریسنگ کا کونا تھام کر کھڑی ہوتی وہ ہمت ہار رہی تھی۔ اپنا آپ فراموش کیے جانا کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوتی تیزی سے اجالا کے روم کی جانب بڑھی تھی، جہاں ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ دادو اب یہاں مجھے بلا لیا ہوتا۔ آبسہ جو بیڈ پر بیٹھی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی کمرے میں داخل ہوتی دادو کو دیکھ وہ احتراماً تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس بیٹا ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں بس 2 بجنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ جی دادو بولیے۔ وہ فوراً انہیں صوفے پر پکڑ کر بٹھاتی ہمدان گوش ہوئی۔ دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی ہم نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ ماپ تول کر بولی تھی۔ آبسہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا دادو؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے، انہوں نے بمشکل لفظ ترتیب دیے تھے۔ مطلب دادو؟ میں سمجھی نہیں۔ بیٹا ہم نے آپ کا اور ارتضیٰ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ یہ لفظ نہیں دھماکہ تھے۔ آبسہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں دادو، کیا آپ بھی مجھے ویسا ہی سمجھتی ہیں جیسا نانو کہہ رہی تھی؟ آبسہ کو نہ جانے کیوں آج اپنا آپ بہت بے مول لگ رہا تھا۔ نہ میرا بچہ، میں جانتی ہوں میری بیٹی تو بہت پیاری اور نیک ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے آپ کی اور ارتضیٰ کی خوشی کی خاطر ہی تو کیا ہے۔ وہ سمجھانے کی غرض سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنائیت سے بولی تھی۔ نہیں دادو پلیز، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے ضعیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ان پر اپنا ماتھا ٹکاتی منتی لہجے میں بولی تھی۔ اور اب کیوں نہیں کر سکتی یہ نکاح؟ ارتضیٰ کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک گئی تھی۔ ارتضیٰ بیٹا ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے رسانیت سے سمجھانا چاہا تھا۔ دادو کیا میں آبسہ سے کچھ دیر اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا، جس کی شادی کو لے کر انہوں نے انگنت ارمان سجا رکھے تھے۔ میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں ارتضیٰ۔ ارتضیٰ کا ہاتھ تھام کر اپنی اسٹک سنبھال کر کھڑی ہوتی وہ اسے فون کرنا نہیں بھولی تھی، جو انہیں باہر تک چھوڑتا خود کمرے میں آبسہ کے نزدیک آیا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے نکاح سے انکار کیوں کیا ہے آبسہ؟ کمرے کی تنہائی مقابل کا گمبھیر لہجہ، اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے نکاح کے لیے وہ شرطیں لگایا کرتی تھی، مگر وقت اور حالات محض ایک رات میں یکایک تبدیل ہو گئے تھے۔ کیونکہ میں آپ کا احسان نہیں لینا چاہتی، لہجہ آپ ہی لڑکھڑا گیا تھا۔ ویسے میرے گھر میں رات کے اس پہر آپ کی موجودگی میرے احسان کی گواہ ہے۔ آبسہ نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ کرسٹل گرے آنکھیں مسکراتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں ارتضیٰ؟ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے چہرے پر رقص کرتی محظوظ کن مسکراہٹ دیکھ وہ لمحوں میں زچ ہوئی تھی۔ مگر آبسہ جی، آپ کو یہ نکاح لازماً کرنا ہوگا، کیونکہ میں انتہائی کھرا اور انصاف پسند آدمی ہوں، احسان کے بدلے حسین احسان لینے کا روادار۔ وہ 2 قدم چل کر مزید نزدیک آتا، اس کی سیاہ خوفزدہ آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، جسے اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ آپ تو حد سے زیادہ منہ پھٹ ہیں۔ وہ خائف سی نگاہیں چراتی نظر پھیر گئی۔ اور بے شرم بھی محترمہ، اس نے اپنی قابلیتوں میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں اب یہاں ایک پل نہیں ٹھہروں گی۔ اسے سائر سے نکلنے کو پر تولے، مگر جنابہ میں تو آپ کے مستقل ٹھکانے کا بندوبست اپنے روم میں کر چکا ہوں۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھتا اسے قید کر چکا تھا۔
آپ کس قدر چیپ ہیں۔ عابسہ نے دانت پیسے تھے، اور رومانٹک بھی، مگر پریکٹیکل طور پر شادی کے بعد رومانس سکھاؤں گا۔ عابسہ کے اڑے اڑے تاثرات دیکھ اس نے بمشکل ہنسی ضبط کی تھی۔ میں وہ مزید کوئی جوابی کارروائی کرتی، اس سے قبل ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یس، وہ ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ارتضیٰ باہر آ جاؤ، مولوی صاحب کا بندوبست ہو گیا ہے۔ دروازے سے نمودار ہونے والا چہرہ دیکھ عابسہ نے چھمبے سے مقابل شخصیت کو دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ شیر افکن ہی تھا جو دوست کی ایک پکار پر دوڑا چلا آیا تھا، مگر یہ محترمہ تو ابھی تک انکار اور اقرار کی کشتی میں سوار ہے۔ اب یہ راضی ہوں تو نیا بھی پار لگے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی عابسہ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا۔ کیوں عابسہ، اس نکاح پہ کوئی اعتراض ہے؟ اس سے براہ راست خاموش کھڑی عابسہ کو مخاطب کیا تھا، جو چونکا ہوش میں آئی تھی۔ ہاں، میرا مطلب نہیں، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے بے یقینی سے اس کی جھکی نظروں کو دیکھا تھا، جو اپنی رضامندی ظاہر کرتی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چلو پھر تم دونوں باہر، مولوی صاحب انتظار کریں، زبردستی جھکا کر لایا ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ یہیں سو جائیں تم دونوں جلدی نیچے آ جاؤ۔ وہ بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا بھرپور نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ جو عجیب رنگ کا کرتا پاجامہ زیبتن کی ملگجے سے حلیے میں ملبوس تھی، مگر فی الحال اس کا حلیہ درست کروانے کا وقت نہیں تھا۔ دادوں کے روم میں جاؤ، وہاں ان کی الماری سے کوئی لارج سائز دوپٹہ یا پھر چادر سر پر کر کے فوراً نیچے پہنچو۔ وہ اسے حکم سناتا تیزی سے روم سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنا حلیہ دیکھا، پھر مرے قدم اٹھاتی دادی بیگم کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ دل پہ بوجھ سا آ گیا تھا، نہ جانے اب اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے جا رہی تھی۔ یہ عباس پیلس کے حال کا منظر تھا۔ حال میں موجود چاروں نفوس آدھی رات کو پیش آنے والے صورتحال سے پریشان اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے، جبھی مولوی صاحب کی بھاری آواز نے ماحول پر چھایا سکون توڑا تھا۔ عابسہ اسماعیل ولد اسماعیل بیگ، آپ کا نکاح ارتضیٰ ولد ولید عباس کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت گواہان کی موجودگی میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے لفظوں پر عابسہ نے خود کو ہر احساس سے عاری پایا تھا، گویا ہر قسم کے احساسات اور جذبات ناپید ہو گئے ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شیر افکن اور ارتضیٰ نے اس کی مسلسل خاموشی پر پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سیاہ چادر میں لپٹی کوئی اور ہی عابسہ لگ رہی تھی۔ پاس کھڑے افکن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اپنے ماں باپ کو یاد کر 2 آنسو گالوں پر لڑک گئے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ قبول ہے، اس سے قبل کوئی کچھ کہتا وہ سپاٹ لہجے میں رضامندی ظاہر کر چکی تھی، اور اس کے بعد ارتضیٰ سے بھی رضامندی لی گئی تھی۔ نکاح نامے پر ان دونوں کے دستخط لیے گئے، مگر عابسہ کے تو گویا ہوا سے سلب ہو کر رہ گئے تھے، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ ارتضیٰ عباس کی زوجیت میں آتی اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر گئی تھی۔ پہلی بار کسی محرم رشتے کی سپورٹ ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج اپنا آپ مزید غیر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال ان احساسات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ فجر ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ افکن کی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز پر اپنی سوچوں میں گم کھڑکی میں کھڑی حیات تیزی سے پیچھے ہوتی اپنے آنسو خشک کرتی بیڈ پر چت لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ روم میں داخل ہوا تھا تو پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور حیات بیڈ پر موجود تھی۔ مطلب اس کے جانے کے بعد وہ واپس روم میں آ گئی تھی۔ سر جھٹکتا وہ اپنا موبائل، گاڑی کی چابی اور والیٹ سائڈ ڈرار میں ڈالتا مسلسل حیات کے چہرے کو ہی تک رہا تھا، جو لیمپ کی روشنی میں بھرپور انداز میں چمک رہا تھا۔ وہ واش روم میں گیا تو حیات نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، جو سرخ مسلسل رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ افکن باہر آیا تو وہ تیزی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا مسلسل اس کا معصوم چہرہ دیکھتا اسی کو سوچ رہا تھا۔ اس پہ آج کا دن کس قدر بھاری گزرا تھا، وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا، مگر اس وقت وہ خود کو بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا، گویا کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو جو کندھوں پر سے ہٹا دی گئی تھی۔ حیات اس کے نقوش کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر اس سے دھیرے سے پکارا تھا، مگر جواب نہ دارد۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے خود میں سمیٹ کر آنکھیں موند گیا تھا، اور حیات کو لگا تھا کہ اس کے جلتے دل پر کسی نے ٹھنڈی پھوار سے برسا دی ہو، جبکہ افکن کے چٹکتے اعصاب اب پرسکون تھے۔ ایک مزید نئی روشن صبح ان کی منتظر تھی۔ صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ آج شیر افگن کی چائنا کی فلائٹ تھی، مگر حالیہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنا کام نظر انداز کر گیا تھا۔ فی الحال اسے پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اپنے دوست سے ملنے جانا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتا تیاری میں مگن تھا۔ حیات ابھی تک بے سدھ نیند کی وادی میں گم تھی۔
شیر افغان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کرو گے؟ زری نے اسے عزلت بھرے انداز میں خالی پیٹ نکلتا دیکھا تو ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ نہیں، میں باہر ہی کر لوں گا، مگر ہاں اب حیات کو لازمی ناشتہ کروا دیجیے گا، اس نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ گھڑی پہ نظر ڈالتا وہ بلا ارادہ ہی فکر مندی جتاتا تیزی سے وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ یکدم اپنے لفظوں کا خیال آیا تھا۔ وہ چونک کر ٹھہرا، ایک نظر نیوز پیپر پڑھتے اپنے باپ پر ڈالی اور بظاہر لاپرواہ نظر آ رہی تھی، اور پھر زری بیگم پر جن کے تاثرات تن گئے تھے۔ وہ سر جھٹکتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ فردوس منزل میں اس وقت عجیب ہی منظر بنا ہوا تھا۔ دونوں ماموں غصے سے کھول رہے تھے، جبکہ شاہویز کا تو مانو خون کھول گیا تھا۔ میں بخشوں گا نہیں دادی بیگم آپ کی بغیرت پوتی کو، یہ بات یاد رکھیے گا، میں برباد کر دوں گا اس لڑکی کو۔ وہ تیش میں پھنکارا تھا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکے، بلکہ ہم تو شکر کر رہے ہیں کہ جان چھوٹی تو لاکھوں پائے۔ ارے اچھا ہی ہے کہ وہ منحوس لڑکی ہمارے گھر سے دفع ہوئی، کسی روک کی مانی چمٹ کر رہ گئی تھی۔ فردوس بیگم نے سر جھٹکا تھا۔ اما بھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ کمبخت اپنے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی عزت لے گئی ہے اور آپ یہ باتیں کر رہی ہیں؟ عدیل صاحب کا غصہ سوانیزے پہ تھا۔ ارے میاں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، آپ سا گئی تو سمجھو ہم پر سے ایک ذمہ داری بھی چلی گئی اور اس کی ساری جائیداد بھی ہماری ہو گئی۔ وہ دودھ کی کوڑی لائی تھی۔ نہیں نہیں دادی جان، آپ کچھ بھی بولے، مگر میں اس لڑکی کو سکون نہیں لینے دوں گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ شاہویز کرخت لہجے میں بولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پیچھے وہ سب اپنی اپنی شیطانی سوچوں میں گم تھے۔ فی الحال مینا کی شادی تک اس مسئلے کو دفع کرو، باقی باتیں بعد میں طے کر لیں گے۔ ایک تاریک رات ڈھل کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آبسہ اور ارتضیٰ کا نکاح جن صورتحال میں عمل میں آیا تھا وہ ناقابل فراموش تھی۔ کل رات نکاح کے بعد ارتضیٰ اسے اپنے روم میں لے جانے کے بجائے گیسٹ روم میں چھوڑ گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوئے خاصی دیر بیت گئی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ فجر کے بعد وہ جو سوئی تو اب دن چڑھے ہی آنکھ کھلی تھی، مگر اس تمام عرصے میں کوئی بھی اسے جگانے نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی سوچوں میں گم تھی جب بھی دروازہ دھیرے سے نوک کر کوئی روم میں داخل ہوا تھا۔ صبح بخیر بی بی جی، وہ نا سمجھی سے ملازمہ کو دیکھنے لگی تھی جو ہاتھ میں ڈھیروں شاپرز تھامے انہیں صوفے پر رکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بی بی جی، یہ کپڑے اور آپ کی ضرورت کا کچھ سامان ہے جو بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ آپ سارے اپنا حلیہ دیکھ لب چبائے تھے، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ خیر سے نکاح بہت بہت مبارک ہو آپ کو باجی۔ ماشاءاللہ سے آپ کی اور صاحب کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی تو آبسہ نے بغور ملازمہ کا لہجہ نوٹس کیا تھا، جو سچ میں بہت سادہ انداز میں بات کر رہی تھی، مگر ایک نہ ایک دن تو پورے زمانے کو حقیقت کا ادراک لازمی ہونا تھا۔ تو کیا وہ جب بھی ایسے ہی سب کے لیے اتنی ہی معتبر رہتی جتنی آج تھی؟ کیا دادو اور ارتضیٰ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے ذرا جھجک کر پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، اور بیگم صاحبہ تو جلدی سویرے ناشتہ کرنے کی عادی ہیں۔ آپ کو تو بیگم صاحب نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا، رات کو اتنی لمبی فلائٹ لے کر تھک گئی تھی نا آپ سا کو چھمبا ہوا تھا۔ میں فلائٹ؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جی بیگم صاحب نے بتایا کہ آپ رات لیٹ اسلام آباد سے کراچی آئی تھی نکاح کی وجہ سے۔ آبسہ نے گہری تاثر۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں نیچے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے باجی۔ وہ سر ہلاتی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی، جبکہ آبسہ مریل قدموں سے زمین پر پیر جما کر کھڑی ہوتی صوفے پر رکھے شاپنگ بیگز کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھتی ایک بار پھر کل رات پیش آنے والے سانحے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ فردوس منزل میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ کل رات مینا کی مہندی کا فنکشن آبسہ کی گمشدگی کے باعث جلدی ختم کر دیا گیا تھا، مگر آج اس کی احمد کے ساتھ رخصتی تھی۔ آبسہ پر لعنت بھیجتے وہ سب اپنی خوشیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کل کی رات آبسہ نے کہاں اور کس حال میں گزاری تھی۔ انہیں اگر واقعی کسی چیز سے غرض تھی تو وہ تھی آبسہ کی جائیداد، جو اس کے جانے کے بعد اب پوری کی پوری ان کی ملکیت تھی۔ بہو جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، وقت بہت کم ہے، تم سب ابھی سے اپنی لیپا پوتی میں لگ گئی ہو، ابھی تو پورا دن باقی ہے۔ فردوس بیگم حال کمرے کے 2 سیٹر صوفے پر براجمان لڑکیوں کو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر گھومتا دیکھ سیکھ پا ہوئیں۔ دادو، یہ گھر کے کام کرنے کے لیے ملازمہ ہیں نا، اب ہمیں سکون سے تیار ہونے دے۔ اپنی دوست کی ہمراہی میں آ کر صوفے پر دھب سے بیٹھتی حالہ نخوت سے بولی تھی، جس کو اب مہندی لگوانا یاد آیا تھا۔ بہو سنتی ہو تمہاری لاڈلی کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ارے بی بی، تمہیں گھر کے کام کا جاتے ہی کب ہے جو بندہ تم سے کوئی کام کہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سارے کام ملازمہ نہیں کرنے ہیں۔ انہوں نے حالہ کی تیوری چڑھے دیکھ ٹھیک ٹھاک انداز میں لتاڑا تھا، جبکہ وہ اپنی دوست کے سامنے ایسی بے عزتی پر خسیانی سی ہو کر رہ گئی تھی۔
تو ظاہر سی بات ہے دادو، میں اس گھر کی پوتی ہوں، کوئی نوکر نہیں جو یہ کام کرنے سیکھو۔ وہ ناراض ہوئی۔ الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے۔ اپنی پوتی کی گوہر افشانی پر وہ سر جھٹک گئی۔ اماں جان، آپ پلیز جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر آپ اور گھر کے مرد بینکوٹ پہنچ جائیے گا، بارات کا استقبال بھی تو کرنا ہے۔ بڑی مامی صاحبہ ذرا عجلت میں بولی تھی، جہاں گھڑی میں ابھی دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ بہو باولی ہو گئی ہو کیا؟ ابھی سے وہاں جا کر بیٹھ جاؤں، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے گھور کر دیکھا تھا۔ ارے وہ اماں جان، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کسیا کر رہ گئی تھی۔ بس رہنے بھی دو، سب جانتی ہوں تم نے یہ سوچا کہ بڑھیا زیادہ چیخ پکار کرتی ہے تو اسے ہی یہاں سے چلتا کرو۔ انہوں نے خفا سے لہجے میں لتاڑا تھا۔ اب ایسی بات بھی نہیں اماں جان، آپ تو فضول میں بات کا پتنگڑ بنا رہی ہیں۔ وہ مزید بولتی ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ چلو لڑکیوں دیکھو جا کر، ذرا مینا اٹھ گئی ہے کیا؟ کچھ دیر میں پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ بولتی ہوئی اب اپنی بیٹی کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کاٹن کا گلابی رنگ سادہ سا جوڑا زیبتن کی آپ سالب چباتی نیچے آئی تو اس کا سامنا سیدھا دادو اور ارتضیٰ سے ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی بے ہوش نیند پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی نزدیک آئی تو وہ دونوں جو باتوں میں مگن تھے دونوں ہی چونک گئے تھے۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر بچے، کیسی ہیں؟ رات نیند اچھے سے آئی تھی؟ وہ اسے دیکھ کھل اٹھی تھی۔ جی دادو۔ دادو کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوتی وہ ارتضیٰ سے مسلسل نظریں چرا رہی تھی، جبکہ اس کی جائزہ لیتی نگاہیں محض اسی کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ سکینہ، انہوں نے بآواز بلند آواز لگائی۔ جی بیگم صاحب۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، دادی بیگم کی آواز پر دوڑی دوڑی وہاں آئی تھی۔ باقر صاحب سے بولو بی بی کے لیے کک سے ناشتہ تیار کروائیں۔ ان کے حکم پر وہ سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ یہاں بیٹھے نا ہمارے پاس۔ وہ محبت سے گویا ہوئی تھی، جبکہ آبسا نے ایک طرف تھوڑی سی جگہ اور دوسری جانب ارتضیٰ کو بیٹھا دیکھ لب چبائے تھے۔ چلیں آپ دونوں دادی اور بہو ساتھ بیٹھے ہیں، باتیں کریں، میں نکلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے مجھے، آفس سے بھی اسی لیے جلدی نکل آیا تھا۔ اس نے گویا آبسا کی مشکل آسان کر دی تھی اور کوٹ جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آبسا کی نظریں اچانک ہی اس کی جانب اٹھی تھیں، جو کیمر رنگ پینٹ کوٹ میں بلیک شرٹ پہنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ کرسٹل گرے آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ چلیں اب خیر سے جائیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آبسا کے دل نے بھی ساختہ آمین کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بچے بیٹھ بھی جاؤ۔ وہ ہنوز یوں ہی کھڑی ارتضیٰ کی پشت تک رہی تھی، جو کب کا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ جی دادو، میں بس بیٹھ ہی رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ اب وہ ان کے ساتھ ہی صوفے پر جگہ بنا کر براجمان ہو گئی تھی، جو اسے وقت اور حالات کے تقاضے سمجھا رہی تھی، ارتضیٰ کی مزاج کے بابت آگاہی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ اس رشتے کی نوعیت سے بھی باور کروا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے محض خاموشی سے سب سنتی چلی جا رہی تھی۔ حیات اپنی روٹین کے برخلاف آج ذرا دیر سے جاگی تھی۔ وہ نیچے آئی تو گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ متعجب ہوئی۔ افغان تو یقیناً آفس کے لیے جلدی نکل گیا تھا، مگر انکل اور آنٹی کی غیر موجودگی اسے واقعی میں اچھی خاصی کھٹک گئی تھی۔ میڈم، آپ اٹھ گئیں؟ ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ جی، انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میڈم، وہ تو صبح بیگم صاحب کے ساتھ کسی کام سے نکل گئے تھے، ملازمہ نے مطلع کیا۔ اوہ اچھا، اور اجالا بی بی کہاں ہے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میڈم، وہ بھی آج صبح ہی کہیں چلی گئی تھی۔ حیات متعجب ہوئی کہ آخر صبح سب کہاں نکل گئے تھے۔ اچھا، ناشتہ بنائیں میرے لیے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ناصر صاحب اور ان کی بیگم کا تو اب تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لان میں کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، جب ہی شیر افغان کی گاڑی پوسٹ میں آ کر ٹھہری تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی، جو ڈرائیونگ سیٹ پر سے اترتا آنکھوں پر گلاسیں چڑھاتا گھوم کر فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھا تھا، جہاں بس مردگی سے اجالا کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ حیات تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی وہ عین وسط میں سیڑھیوں پر ہی تھی، جب بھی اس کی نگاہیں گھر میں داخل ہوتے شیر افغان اور اجالا سے جا ملی تھی۔ افغان بھی اسے سامنے کھڑا دیکھ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا، مگر پھر سر جھٹک گیا۔ اجالا، تم بیٹھو یہاں سکون سے، اور اب تمہیں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، خود کو پرسکون رکھو۔ سمجھ گئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن لینے سے بالکل منع کیا ہے۔ وہ ہال میں اجالا کو صوفے پر بٹھاتا عام سے لہجے میں بولا تھا۔ حیات قدم قدم چلتی نزدیک چلی گئی تھی۔ کیا ہوا اجالا کی طبیعت کو؟ خیر ہے سب؟ اس نے نہ سمجھی سے سوال کیا تھا۔ شیر افغان نے ایک دم نگاہیں چرائی تھی، جبکہ اجالا کے قبضے ضبط کیے آنسو رخساروں پر لڑک گئے تھے۔ وہ اجالا، پتہ نہیں کیوں پہلی بار افغان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔
کیا ہوا آپ کو اجالا؟ وہ سیدھی اجالا سے مخاطب ہوئی تھی۔ افغان کا نظر چرانا اسے بری طرح کھٹکا تھا۔ کچھ نہیں اجالا کو، ایکچولی شی از ایکسپیکٹنگ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیات نے حیرت اور بے یقینی سے پہلے افغان اور پھر اجالا کی جانب دیکھا تھا۔ اجالا؟ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ حیات تم جاؤ، اجالا کے لیے کچھ کھانے کو بنا کر لے آؤ پلیز۔ شیر افغان نے اسے سکتے کسی کیفیت میں دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کچن کی جانب دھکیلا تھا۔ افغان، وہ اجالا؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے گون کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ حیات تم جاؤ، میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ ملازمہ کے ہاتھ میں دیتا اجالا کی جانب بڑھا تھا۔ اجالا تم چلو، میں تمہیں روم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اجالا کا ہاتھ تھامتا اسے روم میں لے گیا تھا، جبکہ پیچھے حواس باختہ سے کھڑی حیات کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ وہ غیر یقینی کسی کیفیت سے 2-4 روم میں واپس آئی تھی اور نڈھال سی ڈھینے کے انداز میں صوفے پر گر گئی تھی۔ کان سائنسائی کرنے لگے تھے۔ یہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا سب سمجھ سے بالا تر تھا۔ بھلا شیر افغان اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا تھا؟ سوچے تھی کہ دماغ کی شریانیں ہلائے دے رہی تھی۔ افغان روم میں داخل ہوا تو وہ چونک سی گئی تھی، جو اسے دیکھ ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا اور پھر اپنے تاثرات چھپاتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ دل میں آئی کہ اس کی آنکھوں میں درائی بے یقینی پر اس کو تھوڑا دلاسا ہی دے دے، مگر فی الحال اس کے پاس وقت کم تھا۔ حیات، مجھے ایک فنکشن میں جانا ہے، میرے لیے کوئی ڈریس نکال دو پلیز۔ چاروں چار اس کا ذہن بھٹکانے کی خاطر اس نے بول ہی دیا تھا، جو یوں ہی ساکت بیٹھی تھی۔ حیات، تم سے کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ کیا وہ میں کیا ہوا؟ وہ بے رب سا جملہ ادا کرتی شیر افغان کو اچھی خاصی شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک فنکشن میں جانا ہے، میرے لیے کوئی ڈریس پریس کر دو، میں جب تک شاور لے رہا ہوں۔ اسے ایک بار پھر ثانیہ سے نرم لہجے میں کہا تھا، اور اس بار حیات مزید کوئی بھی بات یا سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سیدھی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ تعصب سے محض اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا تھا۔ شیر افغان تیزی سے ہاتھ چلاتا تیاری میں مگن تھا، مگر ساری توجہ آئینے سے نظر آتے حیات کے عکس پر ہی مرکوز تھی، جو بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیوی بلو ڈریس کوٹ میں ملبوس اوشن بلو آئیز میں فکر، محبت، پریشانی لیے وہ بس خاموش بیٹھی حیات کو ہی تک رہا تھا، جو نہ جانے شام سے کن سوچوں میں گم تھی۔ میں جا رہا ہوں حیات، رات کو واپسی میں دیر ہو جائے گی، تم میرا انتظار نہیں کرنا اور کھانا لازمی کھا لینا، اب میں مزید تمہاری کھانے سے ناراضگی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور کار کی چابیاں اٹھاتا اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ کل تک وہ اس سے ناراض تھا اور آج فکر جتا رہا تھا۔ حیات نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر آنکھیں میچ کر خود کو کمپوز کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ دادو، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ آبسا نے ارتضیٰ اور زینت بیگم کو تیار دیکھ تعجب سے پوچھا۔ جی آبسا، دراصل میرے ایک بہت خاص دوست کی آج شادی ہے، بس وہیں جا رہے ہیں، آپ کو بھی ضرور ساتھ لے جاتے مگر وہاں آپ اجنبیت نہ محسوس کریں، اس لیے یہ کام ولیمے کے بعد کے لیے رکھیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا آبسا کے دل کی دنیا زیر زبر کر گیا تھا۔ جی بیٹا، مجھے بھی یہی مناسب لگا تھا، اور آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ملازمائیں موجود ہیں اور ہم بس ابھی آ جائیں گے۔ زینت بیگم نرمی سے گویا ہوئی تھی، ارتضیٰ آنکھوں میں شوقی سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو خام خواہ نگاہیں ملانے سے کترا رہی تھی۔ ایک منٹ دادو، کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے 2 سیڑھیاں چھوڑ کر اوپری منزل کی جانب غائب ہوا تھا، اور پھر کچھ لمحوں کی تاخیر کے بعد وہ ہاتھ میں کچھ لیے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ یہ آپ کے لیے نیو موبائل ہے آبسا، اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ میرا اور دادو کا نمبر سیو ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کال کر لیجیے گا۔ آبسا نے ذرا جھجک کر ساتھ موبائل تھام لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نفوس گاڑی میں بیٹھ کر بینکویٹ کے لیے نکل گئے تھے، جہاں ایک نیا تماشا ان کا منتظر تھا۔ محفل کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ آج فردوس منزل کی لاڈلی پوتی مینا کی احمد اصغر کی ہمراہی میں رخصتی تھی۔ ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ بارات آئے ابھی کچھ ہی دیر ہی گزری تھی، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھے۔ شیر افغان ہاتھ میں سافٹ ڈرنک تھامے بہن کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا مطمئن نظر آ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اور زینت بیگم ابھی کچھ دیر قبل ہی وہاں پہنچے تھے۔ اپنے مخصوص انداز میں کوٹ جھٹکتا ارتضیٰ بھی اس کے عین مقابل آ کر ٹھہرا تھا۔ کیا حال ہے سب اوکے؟ وہ دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے۔ افغان کے چہرے پر رقص کرتی ایک بھرپور مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ ہاں تم سناؤ دلہا میاں، کیا حال ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو ارتضیٰ کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔
ابھی تو فی الحال جب تک معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے تم نہ چیز کو سنگل ہی سمجھو، وہ مزے سے بولا تو افغان نے محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اجالا کیسی ہے؟ اس بار وہ دونوں ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ شی از فائن، بٹ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ افغان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ارتضیٰ نے سب سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ اور حیات بھابی، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ اس بار افغان کے چہرے پر گہرے سائے لہرائے تھے۔ کچھ نہیں، صدمے میں ہے ابھی تو، کل صبح سمجھاؤں گا اسے بھی، وہ دکھ سے چور لہجے میں بولا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے معاملات کو سنبھالے، اس سے قبل کہ سب کچھ بکھر کے رہ جائے، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ خیر چل ذرا نوشے میاں سے مل کر آتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی اسٹیج کی جانب بڑھے تھے جہاں شاید نکاح کی سنت ادا کی جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ او ہیلو بڑی، شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے افغان گلے ملا تھا۔ احمد اس کی شدت پر چونکا۔ ابے کیا پسلیاں توڑے گا میری، اور میں بھابھی نہیں ہوں؟ وہ اس قدر سختی پر بلبلا اٹھا تھا جب ہی ارتضیٰ نے اسے سائڈ پر کر خود گلے لگایا تھا۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو برو، فائنلی اب تو بھی شادی شدہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک صنف نازک کی ذمہ داری کا بوجھ تیرے کندھوں پر آ جائے گا۔ ارتضیٰ کا لہجہ عجیب سا تھا جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ میرے ولیمے پر کیوں نہیں آئے تھے تم؟ افغان نے چھپتے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے ایمرجنسی میں دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکراتا مینا کی جانب متوجہ ہوا۔ بہت مبارک ہو بھابھی آپ کو بھی، بٹ سوری ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ احمد نے ٹھٹک کر ناسمجھی سے افغان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ یار میرا مطلب تھا کہ ہم تیرے اور بھابھی کے لیے کوئی گفٹ نہیں لا سکے، ارتضیٰ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو احمد کہہ لگا اٹھا تھا، جبکہ مینا کو ان دونوں شخص کا اسٹیج پر کھڑا ہونا زہر لگ رہا تھا۔ چل کوئی بات نہیں، وہ باتوں میں مصروف ہونے ہی لگے تھے کہ وہاں فائنلی مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کرنے لگے تو وہ دونوں پرسکون انداز میں اسٹیج سے نیچے آتے دادوں کی جانب بڑھے تھے جو اپنی ہم عمر خواتین کے ساتھ نکاح پائے تکمیل تک جا پہنچا تھا۔ ارتضیٰ قدم قدم چلتا فردوس بیگم کے نزدیک گیا تھا جو محفل میں ارتضیٰ کی موجودگی دیکھ حواس باختہ سے رہ گئی تھی۔ کیسی ہیں ساج صاحبہ؟ وہ مزے سے تفخر بھرے لہجے میں بولا تو فردوس بیگم نے گڑبڑا کر ارد گرد میں دیکھا تھا۔ تم لڑکے دیکھو، ہماری پوتی کی رخصتی ہے آج اور ہم یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتے، انہوں نے سخت لہجے میں باور کرایا۔ جی تماشا تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو محض آپ کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا تھا۔ خاصا قابل لگتا ہے آپ کا داماد تو، وہ طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ابھی تو ہنس ہنس کر اپنے دوست سے گلے مل رہے تھے اور اب برائی کر رہے ہو، وہ بھی فوری طور پر اپنی اصل میں آئی تھی۔ گڈ شاٹ، چلیں میں ذرا اب باقاعدہ طور پر مووی انجوائے کرنے کے لیے ذرا اپنی پیٹ پوجا کا انتظام کر لوں۔ وہ زومانی لہجے میں شرارت سے بولتا منزل سے غائب ہو گیا تھا۔ فردوس بیگم سر جھٹک کر مہمانوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب اسٹیج پر دلہا دلہن کے کلوز اپ چل رہے تھے، ہر طرف سکون اور خوشیاں رقص کر رہی تھی، مگر ارتضیٰ اور افغان کے دل میں انگارے دہک رہے تھے۔ ارتضیٰ بظاہر سافٹ ڈرنک پی رہا تھا جبکہ نظریں انٹرسٹ پر جمی ہوئی تھی۔ افغان بھی ذرا فاصلے پر موجود تھا اور انٹرسٹ سے داخل ہوتے نفوس کو دیکھ دونوں کے چہروں پر ایک محظوظ کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مسٹر احمد، یو آر انڈر اریسٹ۔ حال میں پولیس کی بھاری نفری دیکھ گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا اور اسٹیج پر کروفر سے براجمان احمد پر تو مانو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ واٹ ربش! اور وہ ایک نظر حیران و پریشان مینا کو دیکھ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آج میری شادی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ کو ہرگز بھی اپنی شادی میں مدعو نہیں کیا ہے، وہ دانت کچکچا کر بولا تھا۔ جناب ہم آپ کو مختلف اوقات میں بیشتر لڑکیوں کو ہراساں کرنے اور ریپ میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ ایس ایچ او کے لفظوں پر جہاں احمد کی سٹی گم ہوئی تھی وہیں فردوس منزل کے مکینوں پر گویا بجلی گر گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بکھلا کر رہ گیا۔ جناب ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کے وارنٹس موجود ہیں اور کب کیا کیسے یہ ہم آپ کو پولیس اسٹیشن میں بتائیں گے۔ چلو گرفتار کرو دلہے میاں کو۔ ایس ایچ او مانی خیزی سے بولتا احمد کے ہاتھ میں ہینڈ کفس پہنا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ایس ایچ او صاحب؟ آپ میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ احمد کے والد صاحب گڑبڑا کر آ گئے تھے۔ مسٹر ایک لڑکی کے ریپ کا الزام ہے آپ کے بیٹے پر۔ احمد کی ماں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں ماما یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے مینا، یہ سازش کی جا رہی ہے میرے خلاف، وہ شدت سے چنگاڑا تھا۔ چلو بھائی پولیس اسٹیشن چل کر بتاتے ہیں تمہیں کون سی سازش ہے تمہارے خلاف۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ وہاں بارات میں آئے موجود لوگوں میں اب حیرت ختم ہو گئی تھی اور چمگائیاں شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، تو کوئی مینا کی قسمت پر افسوس کر رہا تھا، تو کوئی مینا کو ہی منحوس کہہ رہا تھا۔ صدر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے آپ کا بیٹا؟ ارے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، یا میرے اللہ! سب سے پہلے ہوش فردوس بیگم کو آیا تھا
جبکہ مینا تو حیرت سے گنگ خاموشی کھڑی رہ گئی تھی۔ خالہ ساتھ بیٹھی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ دادی بیگم آپ حوصلہ کریں، یہ میرے بیٹے کے خلاف سازش ہے، میں ابھی پتہ لگواتا ہوں۔ وہ اپنی بیگم کی ہمراہی میں محفل سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی پیروی میں آہستہ آہستہ باراتی بھی وہاں سے جانے لگے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ رخصتی تو اب گئی تے لینے۔ فردوس منزل کے مرد تو ابھی تک سکتے میں تھے، جبکہ خواتین مینا کے پاس بیٹھی دلاسا دے رہی تھی، جو حیرت اور بے یقینی سے گنگ آنسو بہاتی ہمت ہار رہی تھی۔ بھلا بھری محفل میں رخصتی سے چند لمحات قبل کسی لڑکی کا دلہا بھری محفل سے پولیس اٹھا کر لے جائے تو اس دلہن پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑتی ہوگی، یہ کوئی مینا عدیل سے پوچھتا۔ یار مووی کچھ زیادہ خاص نہیں تھی، نہیں؟ گول ٹیبل کے گرد بیٹھے افکر اور ارتضیٰ نے ذرا نخوت سے تبصرہ کیا تھا۔ ہاں مجھے لگا تھا کہ ایکشن اور تھرل سے بھرپور مووی ہے، مگر یہ تو میلو ڈرامہ ثابت ہوئی۔ وہ فردوس منزل کے مکینوں کو بین کرتا دیکھ تمسخر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ پاپ کارن کے پیسے بھی ویسٹ ہو گئے، ایک مزید دکھ۔ ہاں مگر جو بھی کہو، اس میلو ڈرامے کے مین کریکٹر احمد صفدر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ ارتضیٰ شرارت سے بولا تو دونوں کا دبا دبا سا کہکا بے ساختہ تھا۔ چل میں ذرا دادوں کو لے کر آتا ہوں، وہ تو کچھ زیادہ ہی غم میں ڈوب گئی ہیں۔ وہ آنکھ کا کونا دبا گیا۔ ہاں چل ذرا، میں ابھی فردوس منزل کے مکینوں سے تعزیت کر لوں۔ ارتضیٰ دھیرے سے مسکراتا ہوا افغن کی ہمراہی میں فردوس بیگم کی جانب بڑھا تھا۔ عدیل یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا میری بچی، اب کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا میری بینا کا؟ عدیل صاحب کی بیگم کا جواب دے گیا تھا۔ ممی یار چپ کر جائے، چاچو اور بھائی گئے تو ہے، اس کی ضمانت کروانے آ جائے گا، کر دیجیے گا اپنی بیٹی کو رخصت۔ شاہمیر نے قوت سے پھنکارا تھا، جبکہ وہ دیکھ کر رہ گئیں کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ شٹ اپ، بس چپ کر جائیں آپ لوگ۔ میری ذات کا اس قدر تماشا بن جانے کے باوجود ترس نہیں آ رہا مجھ پر؟ ٹھنڈ نہیں پڑی آپ سب کے سینوں میں؟ مینا ایک دم سب کو پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوتی شدت سے دھاڑی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹا مینا، میرا بچہ، حوصلہ۔ عدیل صاحب نے ضبط سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو اب دلہن بنی بے انتہا خوش لگ رہی تھی، مگر اب رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ نہیں بابا، مجھے عابسہ کی بد دعا لگی ہے۔ ہاں مجھے اس یتیم کی بد دعا لگی ہے بابا، بہت بہت زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے اور دادوں نے اس کے ساتھ، مجھے بد دعا لگی ہے اس کی۔ وہ ماتھا پیٹ پیٹ کر روتی بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، جبکہ فردوس منزل کے مکینوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی، جب تک عابسہ اسماعیل اس گھر کی چھت تلے رہ رہی تھی، اللہ کی جانب سے ان سب کی رسی دراز تھی، مگر اس کے نکلتے ہی ایک ہی رات میں پریشانیوں نے ان کے دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ابن ماجہ سنن نبی داؤد۔ ان کی جانب آتی افغان اور ارتضیٰ کی قدموں کو مینا کے لفظوں نے زنجیر کر دیا تھا۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں تعصب، غصہ اور طیش اپنی چھاپ دکھانے لگا تھا۔ دادو چلے یہاں سے۔ وہ دونوں ان کے قریب جاتے افسوس کرتی زینت بیگم کو اٹھاتے ذاتی طور پر افسوس کرنے کا ارادہ طے کرتے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جو کل رات ہوئی واردات کو سرے سے بلائے فردوس منزل کے مکینوں کا دکھ بانٹنے میں کوشاں تھی۔ رات کا 1 بجنے کو آیا تھا۔ عابسہ کی پریشانی سوا نیزے پر تھی، نہ جانے کیوں مگر اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا مگر دوسری جانب سے پاور آف جا رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بے توجہی سے اسکرین کو گھور رہی تھی جہاں کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ ہیڈ لائنز میں ایک دم ایک خبر آئی تھی جس پر عابسہ کی تمام تر سماعتیں متوجہ ہوئی تھی۔ وہ غیر یقینی کسی کیفیت سے دو چار بس خاموش سی رہ گئی تھی۔ خاور بگٹی کے فرزند دائم بگٹی کو منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ دوسری جانب نیوز اینکر مزید خبریں پڑھنے لگا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ شدید رنج کے باعث تھوڑی کپکپا اٹھی تھی، جسم پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ ایک ہی رات میں کتنا کچھ بدل گیا تھا، بھلا کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی؟ وہ شوخ و چنچل اپنے ہر درد کو سینے میں دبا کر رکھنے والی عابسہ زاروں کے تار ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عباس پیلس میں گونجتی سسکیاں اس کے درد کی گواہ تھی۔ وہ تینوں نفوس ایک ساتھ ہی عباس پیلس میں انٹر ہوئے تھے۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج گھر میں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ ملازمین نے ہال کی تمام لائٹس آف کر دی تھی۔ نیم اندھیرے میں قداور روشن دان میں سے آتی
چاند کی روشنی اور گھر کی خاموشی ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ افغان کو بھی بری طرح کھٹکی تھی۔ ارتضیٰ حفصہ کہاں ہے؟ شیر افغان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہیں ہوگی یار، تو دادو کو ذرا روم تک چھوڑ کر آ۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتا دادو کا ہاتھ تھام کر انہیں کمرے میں لے آیا تو وہ فوری بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہائے بچے، مجھے تو رہ کر اس معصوم بچی کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے۔ کیسی پیاری لگ رہی تھی دلہن بن کر، اور وہ کمبخت پولیس والے بچے کو ہی اٹھا کر لے گئے۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ دادو آپ اس بارے میں زیادہ نہ سوچیں، شیر افغان نے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ تم بتاؤ، تمہاری دونوں بیویاں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ خیال آنے کے تحت بولی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں دادو، آپ کے آرام کا وقت ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ بھی سر ہلاتی نیم دراز ہو گئی۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جوڑ جوڑ دکھ رہا ہو۔ شب بخیر دادو، شب بخیر، جیتے رہو، خوش رہو۔ وہ جواباً اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرتی آنکھیں موند گئی۔ ارتضیٰ روم میں داخل ہوا تو چاروں جانب اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشن کی کولنگ کی وجہ سے کمرہ چل کر رہا تھا۔ جبکہ وہ بستر میں گھسی شاید سو رہی تھی، وہ قدم اٹھاتا نزدیک آیا تھا۔ آپ صاحب جاگ رہی ہیں؟ وہ نزدیک آیا مگر دوسری جانب سے جواب ندارد رہا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کی سانولی سی رنگت اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ وہ نزدیک ہوتا، دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکتا، ماتھے پر بوسہ دیتا، مزید پیش قدمی کرتا، اس کے گالوں اور پھر چہرے کی ایک ایک نش کو اپنی محبت سے مہکاتا بہکنے لگا تھا۔ حفصہ کی نیند میں اس کی مداخلت اور انجانے سے لمس پر پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں کوئی شخص تھا جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے سو رہی تھی، جھنجھناتے حواسوں کے ساتھ خود پر جھکے شخص کو پیچھے دھکیلتی، موبائل سر پر زور سے مارتی کاری ضرب لگا چکی تھی۔ ارتضیٰ جو چہرے کے بعد اس کی گردن کے خم کو چھونے کو تھا، حفصہ کے شدید رد عمل پر گھبرا کر پیچھے ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ جلدی سے کمفرٹر خود پر کھینچتی وہ اب بیڈ سے بھاگنے کو تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے نیم اندھیرے میں خود کو گھورتی اپنی نیند ویلی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ بولو کون ہو؟ ارتضیٰ دادو، وہ چیخ کر سب کو پکارنے لگی تھی، جبھی وہ گڑبڑا کر ذرا نزدیک ہوا۔ یار میں ہوں حفصہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کم از کم لڑکی اپنے شوہر کی خوشبو سے تو آشنائی رکھو۔ کندھوں سے تھام کر پیچھے لٹاتا وہ ذرا خفا سے لہجے میں بولا تھا۔ حفصہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آپ؟ جی میں، اور پلیز خاموش رہیں، نیچے وہ آپ کا چہیتا بھائی بھی آیا ہوا ہے۔ آپ کیوں لوگوں کی نظروں میں مجھ نیک شریف انسان کو مشکوک کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اس پر جھکا گمبھیر لہجے میں بولا تھا جس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا تھی۔ وہ میں سوری، مجھے لگا کہ وہ شرمندہ سی لب چبا گئی۔ آپ کو لگا کہ آپ کے شوہر کے گھر میں بھی کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں اور آپ کے اس قدر اتنا نزدیک آ سکتا ہے؟ اس پر حفصہ نے اپنی نم نگاہیں اس کی محبت اور جذبات سے چھلکتی کرسٹل گرے آنکھوں سے ملائی تھیں۔ رنگت میں آپ ہی سرخیاں گل گئی تھیں۔ نہیں ایسا نہیں، وہ اندھیرا، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ وہ لفظ ادھورے چھوڑ گئی۔ روئیں کیوں تھی؟ اس بار وہ دھیرے سے جھکتا اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ اس کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، روانگی میں بول کر زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ارتضیٰ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ پھر انتظار کا کوئی خوبصورت انعام بھی تو ہونا چاہیے نا؟ وہ شرارت سے بولتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کئی لمحے معنی خیز خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ شادی مبارک۔ کل سے اب تک تو آپ کو مبارکباد دینے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ آنکھیں میچے اسے سانسوں کی روانگی درست کرتا دیکھ وہ دھیرے سے بولتا پیچھے ہوتا، پھر مسکرا کر اس کا حیا سے تمتماتا چہرہ آنکھوں میں بساتا روم سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس لمحے میں کھوئی آنکھیں میچ کر ہی پڑی تھی۔ جسم میں عجیب کپکپی سی تاری تھی، مگر وہ اس انوکھے احساس کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ شاید ہی کبھی اس خوشبو کو بھلا سکتی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ کو سر پکڑ کر ہال میں ہی صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ متعجب لہجے میں بولتا ساتھ ہی براجمان ہوا تھا، جس کے ماتھے پر سنی پلاس لگی ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سو رہی ہیں حفصہ صاحبہ؟ تو ہم فضول میں پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ اب کیا بتاتا کہ اس کے اچانک روم میں جانے پر خوف کے مارے نیند میں ہی ہاتھ پہ پکڑا موبائل اس کے سر پر دے مارا تھا۔ خیر یار، خیال رکھنا اس کا۔ اب میں نے بھائی بن کر اس کا نکاح تجھ سے کرایا ہے، تو اب تو ذرا ہوشیار ہے۔ اگر میری بہن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی تو میں تیرا گلا بھی پکڑ لوں گا۔ افغان شرارت سے بولا تو وہ متبسم ہوا۔ اور بھائی کا بہن کی رخصتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے آئیبرو اچکائے۔ بھائی کل نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی سمجھو۔ اب تم جانو تمہاری بیوی، ہم تو ولیمے کے چاول کھانے آئیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ صوفے کے پشت پر رکھتا مزید چوڑا ہو کر بیٹھا تھا۔ اوہ اچھا، یعنی تو کنجوس آدمی اپنا خرچہ بچانا چاہ رہا ہے۔ وہ بھی بس یوں ہی بولا تھا۔ ظاہر ہے بھائی بن کر نکاح کر دیا تو کیا خرچہ بھی کروں؟ ارتضیٰ نے آنکھیں گھمائی تھی۔
خیر تو اب تک یہاں کیا کر رہا ہے؟ گھر جا، حیات بھابی تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ گھڑی میں آدھی رات کا وقت ایک چتاتے لہجے میں بولا۔ ابھی میں بتا کر آیا تھا حیات کو، کیا آج دیر ہو جائے گی؟ سوچ رہا ہوں آج اپنے دوست کے گھر ہی رہ جاؤں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو ارتضیٰ نے اسے گھور کر دیکھا۔ سیدھی شرافت سے اٹھو، نکلو میرے گھر سے۔ ارتضیٰ نے 2 منٹ میں اسے چلتا کیا تھا۔ ابے ہاں جا رہا ہوں، مر مت۔ وہ صوفے پر سر پھینکتا آنکھیں موند گیا۔ جبھی ارتضیٰ کو شرارت سوجی۔ ماموں، میرے جلد ہونے والے بچوں کے۔ ارتضیٰ نے لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ ضبط کرتے شرارت سے بول کر خود ہی تصحیح کی تھی۔ سدھر جاؤ بیٹا تم، بلکہ مجھے آئندہ وقت اور بھابھی صاحبہ سے پوری امید ہے کہ ان کی سنگت میں جلد آپ کے مزاج پہ واضح تبدیلی رونما ہوگی۔ یہ جتنی بھی شوخ مزاجی ہے نا، اس پہ ذرا لگام ڈالیے، ایسے نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد آپ کے بچے دا گریٹ کھڑوس ارتضیٰ عباس کو ماموں بنا رہے ہوں۔ شیر افغان نے آنکھیں کھول کر بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے حساب بے باک کیا تھا۔ بیٹا ابھی تو فی الحال تم اپنی خیر مناؤ اور ذرا ہیلمٹ پہن کر گھر کی دہلیز پار کرنا، ایسا نہ ہو تیری ان رات بھر کی آوارہ گردیوں سے عاجز بیٹھی حیات بھابی تیرا استقبال کچن کے برتنوں سے کرے۔ ارتضیٰ نے زمانی انداز میں آنکھیں چلائی تھی۔ شیر افغان نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے پیٹھ پر ایک دھموکا جڑ دیا تھا۔ تو میری فکر میں گھلنا چھوڑ دو، کیونکہ میری نازک مزاج بیوی تمہاری جنگجو طیارہ بیوی کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ شیر افغان نے بھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بینڈیج لگے ماتھے کی جانب توجہ دلوائی تھی۔ مگر تم بھول رہے ہو کہ تم 2 کشتیوں کے سوار مسافر شخص ہو، جس کی ایک نہیں بلکہ 2 منزلیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کو معاشرے میں مقام دلانے کے چکر میں تم دوسری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ ارتضیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت گہری بات کی تھی، جبھی اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، میں نکلتا ہوں۔ وہ سائڈ پر رکھا کوٹ اٹھاتا عباس پیلس سے نکل آیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا ارتضیٰ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔